اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قصر الزہرہ کا نام تو آپ دوستوں نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آج ایک مختصر واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر فرما رہا ہوں۔ ناظرین، عبد الرحمن ثالث اسپین کا ایک عظیم حکمران تھا۔ وہ 300 ہجری میں اس وقت اقتدار میں آیا جب اسپین کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کے مسیحی طاقتوں کا نوالا بننے والی تھی، مگر نصف صدی کی اس اقتدار کے بعد 350 ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو اسپین یا اندلس پورے یورپ سے زیادہ طاقتور اور دنیا کی خوشحال ترین ریاست بن چکی تھی، اور یہاں مسلم اقتدار مزید 500 برس قائم رہا۔ ناظرین، عبد الرحمن کے عہد میں اسپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا، اس کا ایک اظہار وہ محل ہے جو اس نے اپنی بیوی زہرا کے لیے قرطبہ کے نزدیک بنوایا۔ جی ناظرین، یہ محل جس کا نام قصر الزہرہ تھا، 12 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ایک شہر جتنا وسیع تھا۔ ناظرین، اس میں 15,000 بلند اور شاندار دروازے تھے۔ اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ تعمیری سامان منگوایا گیا اور بے دریغ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا۔ 10,000 معماروں نے دن رات کام کر کے اس محل کو 25 برس میں مکمل کیا۔ ناظرین، اس کی تعمیری حسن، صناعی اور دلکشی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، اور اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر تعمیر دنیا میں موجود نہ تھی۔ مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ محل جس برس مکمل ہوا، اسی سال عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، اور ناظرین اس کی بیوی بھی نہ رہی، اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرہ کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں ایک طرف یہ مواقع ہے کہ ایک تنہا انسان تاریخ کا دائرہ موڑ دے اور قصر الزہرہ جیسا محل بنا ڈالے، دوسری طرف یہاں موت اور گردش زمانہ کی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کو ہر کارنامے کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف آخرت کی دنیا ہے جہاں کی بادشاہی میں عظمت اور ابدیت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اصل میں اس آنے والی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ناظرین، جس شخص نے ایمان، صبر اور عمل صالح کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اصل میں وہی آزمائش کی یہ بازی جیت گیا۔ ناظرین، ہم دنیا میں بہت سے خواب دیکھتے ہیں، بہت سے ارمان ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک اور بڑی دنیا، دوسری دنیا ہے قیامت کے بعد، کیونکہ زندگی وہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا صرف ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس آزمائش میں کامیاب بنا دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرے۔ ناظرین، اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔